السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ایپیسوڈز لائک کر رہے ہوں گے۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کل جہاں سے ہمارا سلسلہ رکا تھا چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں حضرت حق جل جلالہ کا قرآن میں یہ فرمان سب سے بڑا گواہ ہے کہ بے شک تمہاری یہ بات نبی کو ایذا پہنچاتی ہے، لیکن وہ تم لوگوں سے حیا کرتے ہیں اور تم کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آپ کی شان حیا کی تصویر کھینچتے ہوئے ایک معزز صحابی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کنواری پردہ نشین عورت سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے۔ زرقانی جلد 4 صاد 284، بخاری جلد الف صاد 503۔ اس لیے ہر قبیح قول و فعل اور قابل مذمت حرکات و سکنات سے عمر بھر ہمیشہ کا دامن عصمت پاک و صاف رہا اور پوری حیات مبارکہ میں وقار و مروت کے خلاف آپ سے کوئی عمل سرزد نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کلام تھے، نہ بیہودہ گو، نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ کمال حیا کی وجہ سے میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ نہیں دیکھا۔ وعدے کی پابندی۔ ایفائے عہد اور وعدے کی پابندی بھی درخت اخلاق کی ایک بہت ہی اہم اور نہایت ہی ہری بھری شاخ ہے۔ اس خصوصیت میں بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم بے مثال ہے۔ حضرت ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سامان خریدا۔ اسی سلسلے میں آپ کی کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی گھر سے رقم لا کر اسی جگہ پر آپ کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ٹھہرے رہنے کا وعدہ فرما لیا، مگر میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا۔ پھر 3 دن کے بعد مجھے جب خیال آیا تو رقم لے کر اس جگہ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے ہوئے میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر ذرا بھی آپ کی پیشانی پر بل نہیں آیا اور اس کے سوا آپ نے اور کچھ نہیں فرمایا کہ اے نوجوان، تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عدل۔ خدا کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان میں سب سے زیادہ امین، سب سے بڑھ کر عادل اور پاک دامن اور راست باز تھے۔ یہ وہ روشن حقیقت ہے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ چنانچہ اعلان نبوت سے قبل تمام اہل مکہ آپ کو صادق الوعد اور امین کے معزز لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت ربی بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مکہ والوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ اعلیٰ درجے کے امین اور عادل ہیں، اسی لیے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اپنے مقدمات اور جھگڑوں کا آپ سے فیصلہ کرایا کرتے تھے اور آپ کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام کے ساتھ بلا چوں و چراغ تسلیم کر لیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ امین کا فیصلہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر بلند مرتبہ عادل تھے، اس بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت سب سے بڑھ کر شاہد عدل ہے۔ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ اسلام میں چور کی سزا ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ پینچوں سے کاٹ دیا جائے۔ قبیلہ قریش کو اس واقعے سے بڑی فکر دامن گیر ہو گئی۔ اگر ہمارے قبیلے کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا تو یہ ہماری خاندانی شرافت پر ایسا بدنما داغ ہوگا جو کبھی مٹ نہ سکے گا اور ہم لوگ تمام عرب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بارگاہ رسالت میں کوئی زبردست سفارش پیش کر دی جائے تاکہ آپ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔
چنانچہ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نگاہ نبوت میں انتہائی محبوب تھے، دباؤ ڈال کر اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ وہ دربار اقدس میں سفارش پیش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشراف قریش کے اصرار سے متاثر ہو کر بارگاہ رسالت میں سفارش عرض کر دی۔ یہ سن کر پیشانی نبوت پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے اور آپ نے نہایت ہی غضبناک لہجے میں فرمایا کہ اے اسامہ، تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر سزائیں قائم کر دیتے تھے۔ خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو یقیناً محمد اس کا ہاتھ کاٹ لے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقار: حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلسوں میں جس قدر و وقار کے ساتھ رونق افروز رہتے تھے، بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس حلم و حیا اور خیر و امانت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ آپ کی مجلس میں کبھی کوئی بلند آواز سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اور جب آپ کلام فرماتے تھے تو تمام اہل مجلس اس طرح سر جھکائے ہوئے امتن گوش بن کر آپ کا کلام سنتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی وقار کے ساتھ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے جملوں کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا۔ آپ کی نشست و برخاست، رفتار و گفتار، ہر ادا میں ایک خالص پیغمبرانہ وقار پایا جاتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت نبوت کا جاہ و جلال تاب عالم تاب کی طرح ہر خاص و عام کی نظروں میں نمودار رہتا تھا۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل اپنا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے، تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔